پوری درود ادھر پڑھیا کرو یا دیئے برائے ظہور سرکار خیر العصر بلندتر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وأہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوق اجمعین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری نعرہ ولایت حسینیہ یزیدیہ برائے ظہور منتقم خون موسیٰ کاظم بلندتر صلوات آباد و شاد سلامت رہی دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے خادمین صف عذاب اس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ مالک کے حضور یہ صف عذاب بچھائی ہے دعا کرتے ہیں میرا مالک میرا وارث میرا بادشاہ ان کی اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور و مقبول فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں آپ بھی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے مجھے خاص طور پر محترم سرکار میرا سید بادشاہ انہوں نے عزادار ماتمی کی حیثیت سے مجھے حکم کیا تھا کہ کوشش کیجیے گا ہمارا جی ہے کہ پرسہ پیش کیا جائے بادشاہ ولی العصر کے حضور ان کے پاک دادا کا تو کوشش کریں گے کہ زیادہ وقت مالک کی بیان ظاہری شہادت کے لیے نکال سکے سب سے پہلے اور میں نے گزارش کر کے ان سے بس تھوڑی دیر لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ دیر فضائل کی تلاوت بھی ہو جائے تو سب سے پہلے تو میں دیکھیے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ عالم تو صرف میرے بادشاہ کی ذات ہے بلکہ عالم ہی نہیں وہ تو خود علم ہے وہ تو خود علم ہے طالب علم وہ ہے جو اس کا ہے سلامت رہیں آباد رہیں تو میں نے ایک لفظ کہا اس کے اظہار میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں دیکھیے ہم اس مالک کو نہیں مانتے جتنے بھی اہل ولا بیٹھے ہم سب ماشاءاللہ صاحب عقیدہ ہیں تو اس لیے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں ہم اس مولا کو نہیں مانتے جو ایک دن آ گیا اور پھر کسی دن چلا گیا اس مولا کو مانتے ہیں جو جب تھا جب کچھ نہیں تھا اور تب تک ہے جب کچھ نہیں رہے گا تو اسی بنیاد پر ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں میرے بادشاہ کا اسم معلی ہے موسیٰ تو اسی پر ایک جملہ ہے اس اسم کو آپ جانتے ہیں یہ اسم فرمان میں بھی ہے یہ اسم قرآن میں بھی ہے یہ بادشاہ کا اسم ہے اور اہل ولا صاحب عقیدہ آپ تمام احباب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے اس جملے کی مجھے وضاحت یا تمہید نہیں کرنی بس میں اس بادشاہ کا اسم تلاوت کر کے کہہ رہا ہوں میرا یہ مولا موسیٰ تب بھی تھا جب موسیٰ نہیں تھا شاباش سلامت رہو
آباد رہیے. یہ تب بھی موسیٰ تھا جب موسیٰ نہیں تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے, اللہ سے کلام کرتے تھے. اب دو باتوں میں سے ایک ہے, یا اللہ کلام کرنے موسیٰ کے پاس آتا تھا یا موسیٰ کلام کرنے اللہ کے پاس جاتا تھا. ہمیں تو یہ کہیں نہیں ملا کہ اللہ یہاں آیا, یہ بھی نہیں ملا کہ موسیٰ اللہ کے پاس گئے. تو پھر یہ کلام کیسے ہوتا تھا؟ ہمیں پڑھنے پہ بڑوں نے بتایا کہ قرآن کہتا ہے کہ آواز آتی تھی موسیٰ انی انا اللہ, میں تیرا اللہ ہوں. وہ جو آواز آتی تھی وہی تو میرا ایمان. آباد رہو مولا, یہ عقیدہ سلامت مل کے سارے. وہ جو آواز آتی تھی موسیٰ کو, جس آواز سے بات کرنے کی وجہ سے موسیٰ کلیم اللہ ہو گیا. اور آپ یقین مانیے یہ بات میں آپ کو ماشاءاللہ پھر وہی بات کہوں گا کیونکہ صاحبان عقیدہ کے سامنے ہوں, ورنہ اس بات کو یاد کر لیجئے اور لوگوں کے لیے بھی جو کہتے ہیں جی آل محمد کے فضائل پڑھتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, جتنا آل محمد کے فضائل سے دور ہوگے مشرک ہوتے جاؤ گے. مشرک آل محمد کے فضائل کے قریب جانا شرک نہیں ہے, دور جانا شرک ہے. اگر نہیں مانتا تو پھر مجھے بتاؤ, اگر یہ میرا امام صوت الہیہ بن کر وہاں نہیں بولا تو پھر مجھے زبان والا اللہ دکھاؤ. دکھانا پڑے گا زبان والا اللہ دکھا. کون فیکون, جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا, فیکون ہو جاتی ہے. کون کہنا, اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے جی بسم اللہ میرا بیٹا جیتا رہا سلامت رہے, اور کہتا ہے اللہ کہ اس نے آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے گوندھا. اللہ کہہ رہا ہے آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے گوندھا. وہ کہہ رہا ہے اس نے ارادہ کی, کہا کن ہو گیا. یہ کن زبان سے نکلے گا, خمیر ہاتھ سے گوندھے گا. اب زبان کے لیے دہن بھی چاہیے, چہرہ بھی چاہیے, بدن بھی چاہیے, ہاتھوں کے لیے بھی بدن چاہیے. آپ کہہ رہے ہو ہم ایک لمحے کو اگر مان بھی جائیں تو اللہ وجود میں آئے گا, شرک ہو جائے گا. ہم شرک نہیں کر رہے, اتنا ہی تو کہہ رہے ادھر ارادہ ہوتا ہے, یہ کر کے دکھاتے ہیں. آباد رہو. اور دیکھو کم وقت میں مجھے کیونکہ پورا مضمون پڑھنا ہے اور میرے سید بادشاہ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ موجود ہے, اس لیے خاص حد سے زیادہ میں فضائل کو لے کے بھی نہیں جاؤں گا. ارادہ کچھ تھا لیکن اب حکم ہو گیا تو مجھے زیادہ وقت مسائل کے لیے نکالنا. وہاں ارادہ ہوتا ہے. اچھا یہ ارادہ کہاں ہوتا ہے مخلوق کو یہ بھی نہیں پتا. ہوتا ہے, ہو جاتا. وہ ارادہ مخلوق کے سامنے ظاہر کون کرتے ہیں؟ یہ بادشاہ ظاہر کرتے ہیں, مخلوق کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. کس بات پہ لوگ؟ مدد. علی سے نہ مانگو شرک ہے, امام زمانہ سے نہ مانگو شرک ہو جائے, اللہ سے مانگو. لو پھر آج آپ نے علی کی مدد سنی, زندگی میں کتنے ذاکروں سے سنی. بادشاہ ولی اللہ سر کی مدد سنی, ایک ہی بات ہے نا. کبھی ان کے اسم کے درمیان اور نہ لگانا, وہ بھی شرک ہے. تو یہ میرا بادشاہ یہ علی العصر ہے, ولی العصر بھی ہے, علی العصر بھی ہے.
آپ سلامت رکھو، مولا آباد رکھے۔ تو آؤ آج آپ کو میں ایک الگ مدد سناؤں۔ زمانہ کہتا ہے نا مدد نہیں، اس سے مدد نہیں، آؤ بس اسی پہ کامل ہو جائے گا۔ ایک الگ ہی مدد سنتے ہیں۔ ایک قافلہ چلا بغداد سے حج کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ جا رہے تھے۔ کافی لوگ تھے، بہت غور سے سنیے گا۔ دیکھیں میں پوری مجلس کو ایک خاص مقام پہ لا کے یہاں روک رہا ہوں، کوئی وجہ تو ہے، یہ واقعہ ذہن میں رکھنا۔ ایک صحرا سے گزر ہوا تو سالار جو تھا نا، وہ صحرا میں تیز ہوا کی وجہ سے ٹیلے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، وہ راستہ بھول گیا، بڑا پریشان، ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، بڑا سر پھٹکا، سمجھ نہیں لگی کیا کریں۔ جب تھک ہار کے بیٹھ گئے تو قافلے کے بیچوں بیچ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا جو اب تک خاموش تھا۔ کہا تو نے اپنی کوشش کر لی، راستہ نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تو کہے تو میں مدد کرواؤں؟ بہت توجہ، کہا لے ابھی اب کو پوچھنے کی بات ہے، کرنا اگر کچھ کر سکتا ہے۔ کہا اچھا چل ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے سامان میں سے ایک صاف پاک چادر نکالی، ایک مسند پہ بچھائی، اپنے سر کے اوپر ایک دستار رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے سر کی دستار اتاری، اس چادر کے اوپر رکھ کے اس چادر یعنی اس دستار کے سامنے ایسے بیٹھ گیا دو زانو جیسے تم حالت نماز میں بیٹھتے ہو، اور بیٹھ کے کہنے لگا یا سر الہیہ المدد، اے اللہ کے راز مددگار۔ یہ کہنے کے بعد وہ جو سر سے اس نے اپنے دستار جو پگڑی جو پہنی ہوئی تھی اس کے قریب ہوا اور کان اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کچھ سن رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کہتا مجھے اس نے بتایا ہے صحیح راستہ وہ ہے۔ پریشان کہ کس نے بتایا؟ کہ یہی میری دستار سے آواز آئی۔ کہ کمال کر رہا ہے، مطلب یہ کیا بات؟ کہ کوئی تیرے پاس اور کوئی دوسری آپشن ہے، کوئی دوسرا چار؟ کہا نہیں۔ کہا پھر جو میں کہہ رہا ہوں کر۔ اب جب کچھ نہیں تھا وہ اس طرف چل دیا، جب چلے تو آگے واقعی راستہ مل گیا۔ کہ میں نہیں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دور آگے گئے تو پتا چلا پانی ختم ہو گیا، کیونکہ بڑی دیر وہاں پہ رکے رہے، اب ڈھونڈ رہے ہیں کوئی چشمہ مل جائے، نہیں مل رہا۔ جب پیاس کی حالت سے جان لبوں پہ آنے لگی، کہا اگر تو کہے تو میں مدد کرواؤں؟ کہا پہلے بھی تو نے کی تھی، اب پھر کچھ کر۔ اس نے پھر چادر بچھائی، پھر دستار رکھی، پھر دولانو بیٹھا، یا سر الہی المدد۔ پھر کان قریب کیے، تھوڑی دیر بعد کہتا وہ دور ٹیلا دیکھ رہے ہو، اس کے پھرے پانی کا چشمہ ہے۔ وہ ادھر گئے، پانی کا چشمہ تھا، پانی لیا آگے۔ اب میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں۔ یہ سفر چلتا رہا، مدد ہوتی رہی، چلتے چلتے وہ پہنچ گئے مکہ۔ حج کیا، حج کر کے جب طواف وداع کر رہے تھے، وہی سالار اس شخص کے ساتھ تھا، وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ ہے کون۔ آخر میں جب کعبے سے جدا ہونے لگے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کعبے پر رکھ کے وہ سالار اسے کہنے لگا اسی کعبے کی قسم مجھے بتا تیری دستار کا راز کیا ہے۔ اب جاگنا ذرا، کہ اس کعبے کی قسم مجھے بتا تیری دستار کا راز کیا ہے۔ کہتا اب میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، لیکن تو نے مجھے کعبے کی قسم دے دی، کیونکہ یہ راز بھی اسی سے جڑا ہے۔ اب میں مجبور ہوں کہ بتاؤں، لیکن تو کسی خائن کو نہ بتانا۔ کہا نہیں بتاتا، مجھے تو بتا۔ کہہ رہا تجھے پتا میں وہ فلاں بادشاہ عباسیوں کا، اس نے نام لے کے کہا، میں اس کا درباری تھا، ہارون تھا درباری تھا یہ۔ تو کہتا میں دل سے آل محمد کا نوکر، ان کی ولایت پہ ایمان کامل رکھتا ہوں، لیکن تقیہ کیے ہوئے تھا، وہاں نوکری کرتا تھا۔ مولا نے کہا تقیہ کر جا۔ وہ زمانہ جو یہ میرے بادشاہ کا ہے نا، سرکار مولا موسیٰ کاظم بادشاہ کا تقیہ کا زمانہ تھا، مولا نے حکم دیا ہم تقیہ میں چلے گئے، وہاں نوکری کر رہے تھے۔ کہا ایک دن مجھے پتا چلا، توجہ رکھیے گا بیٹا، میری جانب دیکھو ادھر سامنے،
کہتا ایک دن مجھے پتا چلا اس خلیفہ نے اپنے کچھ فوج کے لوگوں کو کہا کہ مدینے جاؤ اور یہ جو شیعوں کا امام ہے موسیٰ کاظم انہیں لے کے آؤ. کہتا جب قافلہ چلنے لگا اس سے پہلے میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھ خلیفہ میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے, اتنا سب کچھ مانگوں تو دے گا؟ کہا ہاں مانگنا. کہا یہ جو مدینے جا رہے ہیں لینے کے لیے شیعوں کے امام کو, میں دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ نہ چلا جاؤں؟ کہا چلا جا. اب وہ تقیے میں تھا, اب اس کے پیش نظر کیا تھا؟ مولا کی زیارت ہو جائے گی. کہتا وہ ساتھ آ گیا. چلتے چلتے پہنچے, بڑا مختصر کر رہا ہوں, پہنچے مدینہ. وہاں بادشاہ کو انہوں نے ساتھ لیا, کہا خلیفہ بلا رہا ہے. یہ میرے مالک کی وہ ظاہری گرفتاری تھی جب ہوئی تھی, لیکن ابھی فضائل میں سنا رہا ہوں تو اس واقعے کو سنو, پھر ہم تفصیل سے عبادت کرتے ہیں تیزی کے ساتھ. مولا کو ساتھ لیا. اب جب قافلہ چلا تو معاملہ کیا تھا, سپاہی چلتے تھے. میرے بادشاہ صاحب یہ مولا کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا, مالک آگے آگے چلتے رہے, یہ پیچھے پیچھے چلتا رہا. بس اس کی نظریں زمین پہ رہتی تھی کہ جہاں بادشاہ قدم رکھ کے اٹھائیں میرا قدم کہیں وہاں نہ آ جائے. سلامت رہو. یہ ایسے ایسے پیچھے پیچھے چلتا رہا. امام کو دوران سفر کسی چھوٹی موٹی ضرورت پڑتی تو یہ تیزی سے آگے جاتا, چپ کر کے کام کر دیتا. ایک جگہ بادشاہ رکے اور بیٹھے جیسے تو اس نے دیکھا کہ مولا کو کوئی ضرورت پیش نظر ہے. قریب ہوا اور قریب جا کے کہا بادشاہ کوئی حاجت, کوئی طلب, کوئی ضرورت, میں کچھ کر سکوں؟ کہا وہ جو میرا سامان تم ساتھ لے کے آئے نا گھر سے, تو تم نے مالک کچھ زیادہ سفر لے کے چلے تھے جو رکھ لے. کہا مولا, کہا اس میں میری ایک جوتی ہے, وہ نکال کے دے دے, یہ ٹوٹ گئی ہے. مولا نے اپنے قدموں سے وہ جوتی اتاری جس کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور دوسری جوتی پہن لی. وہ جوتی مولا نے برابر میں رکھی. اب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اس نے مولا سے کہا مولا اب یہ آپ نے یہیں پہ چھوڑ دی, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی نالائن میں رکھ لوں. مولا نے کہا رکھ لے. کہتا بس اس دن سے مولا موسیٰ کاظم کے نالائن کو میں اپنے سر میں دستار بنا کے رکھتا ہوں, جہاں ضرورت پڑتی ہے رکھ کے کہتا ہوں یا سر الہی الوداع. آباد رہو, مولا زندگی کرے, آپ مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا مضمون میں نے مختصر وقت میں دے دیا آپ کو, آپ سلامت رہو. اللہ کی مدد, علی کی مدد نہ. آؤ میں تجھے بتاؤں ان کے قدموں میں جو نالائن ہے وہ بھی سر اللہ, وہ بھی راز ہے, نہیں آتا کسی کو سمجھ. یاد رکھنا اللہ حجابوں میں ہے نا, حجاب ظاہری نہیں تو حجابوں میں, اللہ حجابوں میں پتہ ہی نہیں کہاں کدھر کیسے, نہ کوئی سمت نہ کوئی جہت, نہیں پتا کہاں ہے, بس حجابوں سے گزرتے ہیں. اب جو جہاں جہاں جس حجاب سے گزرے اس کو وہی حجاب طاری کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ تک کوئی جا ہی نہیں سکتا. کون گئے, کیا لکھا روایتوں میں, آخری جملہ ہے بس فضائل کا, کہ سرکار مولا محمد تشریف لے کر گئے تھے. تو شیعہ سنی کی تو بحث ہی نہیں ہے, سب کی روایتوں میں لکھا ہے سدرۃ المنتہا پر صوت الہیہ آئی, محمد نالائن نہیں اتارنا, پہن کر آ جا. یہ آج کا غیرت ملا آل محمد سے مقابلہ کرتا ہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھا, تم مسجد میں جوتی پہن کے نہیں جا سکتا. محمد اللہ کے پاس نال ہے. سلامت رہو, میرے کے ہاتھ اٹھا دے. میرا بادشاہ وہاں نالائن پہن کر اللہ کے پاس حجابوں سے, حجاب رحمانیت, حجاب قدوسیت, حجاب سبحانیت, حجاب رحیمیت, حجاب اللہ میں نالائن پہن کر محمد نے جا کر بتایا ہم میں فرق نہ کرنا, ہماری نالائن ہمارے قدموں میں آ کے ہم جیسی ہے. وہی نالائن میرے
میرے بادشاہ نے علی کو دی، علی نے وہی حسن کو، حسن نے حسین کو، حسین نے مولا سجاد، مولا باقر، مولا جعفر صادق، وہی نالین وراثت میں آئی ہے سرکار موسیٰ کاظم کے پاس۔ اسی لیے تو سائل نے جب سوال کیا تھا مولا جنت کہاں ہے، مولا نے نالین میں اشارہ کر کے کہا تھا یہاں۔ سلام یہاں ہے، یہاں لے دنیا اپنی اپنی جنت، جسے جو جو جنت چاہیے، یہ دودھ کی نہروں والی جنت، یہ حوروں والی جنت، یہ پھل فروٹوں والی جنت اپنے پاس رکھو۔ ہماری جنت امام کی نالین کے سائے میں ہے، ہمیں وہی جنت چاہیے۔ زمانہ جنت کا مفہوم کا سمجھائے، بس آخری بات ختم کر رہا ہوں، زمانہ جنت کا مفہوم کا سمجھائے۔ ایک جملہ میں بتاؤں گا کیونکہ اگر یہاں نہیں بتایا خدا کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا، یہاں نہیں بتا۔ ایک تو میرے بادشاہ مالک کی مسند سجی، ٹھیک، ماحول ایسا، اہل ولا بیٹھے، میں کئی جگہوں پہ یہ ذکر کر چکا، لیکن اگر یہاں نہیں کروں گا تو مجھے دکھ ہوگا۔ کہاں سے بات شروع کی تھی وہی ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ ارادہ ہوتا ہے، یہ کر کے بتاتے ہیں ایسے۔ بادشاہ محمد نے بتایا اللہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیسا ہے؟ اب یہ جن کے آگے بیان کر رہے تھے انہوں نے تو اپنے 360 رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے اتے 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 اتے، سب ہر سائز کا رکھا ہوا تھا، ہر ماڈل کا تھا۔ اب انہوں نے پوچھا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیسا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا، دن کو دن کیا، رات کو رات کیا، سورج کو اٹھایا، سورج کو غروب کیا، چاند اٹھایا، چاند کو غروب کیا، یہی بندے بناتا ہے، یہی عورتیں بناتا ہے، یہی شکلیں بناتا ہے، یہی سب کچھ کرتا ہے۔ کہا ہے کہاں؟ کہا ہے ہر جگہ ہے۔ کہا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، کہا یہ کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب انہوں نے کر کر کے بتانا شروع کیا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہا وہ مارتا ہے، بتائیں کیسے؟ مار کا بتایا ایسے۔ وہ مرے ہوئے کو اٹھاتا کیسے ہے؟ علی نے ٹھوکے مار کے اٹھا کے بتایا ہے۔ سنتے جاؤ سلامت رہو۔ علی نے آباد رہو، مل کے ہائے بھائی، اب مارتا ایسے ہے، اب اٹھائے گا کیسے؟ علی نے ٹھوکر ماری تو بیزنی کہا ایسے۔ کہا سورج غروب بھی کرتا ہے، اٹھاتا کیسے ہے؟ علی نے اشارہ کر کے سورج اٹھا کے بتایا ایسے۔ حسن نے بھرے دربار میں مرد کو عورت بنا کے بتایا ایسے۔ میرا مولا سجاد ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیسے؟ سجاد نے ساتھ ساتھ بتایا ایسے۔ اللہ علم ہے، کتنا بڑا علم رکھتا ہے، باقی العلوم نے اظہار کر کے بتایا ایسے۔ وہ صادق ہے، جعفر صادق نے بتایا صداقت ایسے۔ اللہ کاظمیت رکھتا ہے، کیسے؟ موسیٰ کاظم نے بتایا ایسے۔ اس کا تقویٰ محمد تقی نے، اس کی نقاوت علی النقی نے، اس کے پاس فوج کتنی بڑی ہے حسن عسکری نے بتایا۔ اللہ ہر جگہ ہے، نظر نہیں آتا، کیسے؟ میرے امام نے غیبت میں جا کے بتایا۔ آباد رہو، میرا ولی رسول سلامت ہے۔ مولا زندگی کر رہا ہے، بادشاہ نے بتایا ایسے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ اور آخری جملہ جو آپ کو دینا، کس جنت کے انتظار میں ہے زمانہ؟ نہیں، پیچھے مڑ کے، کس قیامت کے انتظار میں ہے زمانہ؟ میرے ولی العصر کے ظاہر ہونے کو ہی قیامت کہا گیا۔ اور میرے بادشاہ کا لقب ہے القیامت۔ قیامت ایک طرح، قیامت دو طرح کی ہے، خود قرآن نے کہا، مالکوں نے بتایا۔ کچھ لوگوں کے لیے قیامت آئے گی انہیں مارنے، کچھ لوگوں کے لیے قیامت آئے گی انہیں زندہ کر دے۔ وہ آ کے مار کے بتائے گا
میرے دادے کی ولایت نہیں مانتے، تم مردہ ہو، تم مانتے تھے قبروں میں بھی ہو، اشارہ کر کے کہے گا میں آ گیا۔ سلام۔ آباد و شاد رہو۔ کس جنت کا انتظار ہے لوگوں کو؟ القیامت بھی یہی ہے، جنت بھی یہی ہے، اسی نے آ کر وہ پھنسا کے بتانی ہے۔ یہ میرا بادشاہ تمہیں مکمل کرنے آ رہا ہے، تمہیں مکمل کرنے، ایسی زندگی دے گا جس کے بعد موت نہیں ہے، ایسی زندگی دے گا جس کے پاس بعد موت ہی نہیں، پھر فضائل بیان ہوں گے۔ ابھی نہیں ہو رہے، ابھی نہیں ہو رہے، یہ باتیں ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے پڑھا تم کتنے خوش ہوئے، نعرے لگائے، سب ہوئے، تم میں سے کوئی مرا؟ اس کا مطلب ہے فضائل نہیں ہے۔ یہ شرط میزان ہے، کوئی کچھ بھی پڑھ دے، جتنے بڑے پڑھ دے، جب تک کوئی سن کے مر نہ جائے مطلب فضائل نہیں۔ مالک نے کہا میرے فضائل وہ ہیں جو اگر سن لیں تو مر جائیں، اسی لیے بیان نہیں ہوتے۔ مولا کو تم سے پیار ہے، وہ آ کے پہلے تمہیں ایسا کرے گا کہ سن لو، پھر سنائے گا، پھر بتائے گا وہ کیا ہے۔ اور خدا کی قسم میں یہ کہوں کہ اگر ایک لمحے کو بھی دل میں یہ بات آ کے گزر جائے تو لعنت ہے اس زندگی پہ کہ اگر ہم یہ سوچ کے انتظار کر رہے ہوں کہ وہ آ کے ہمیں مکمل کر دے۔ ہم اپنے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کریں، اپنی زندگی کا انتظار نہیں، اپنی جنت کا انتظار نہیں، ہمیں تو انتظار ہے وہ آ کر انتقام لے۔ ہمیں انتظار ہے کہ حسین کے آ جانے کے بعد جو مدینہ اجڑ گیا تھا ایک بار تو آباد دیکھے، ایک بار تو انتقام لے۔ میرا بادشاہ کیسی امت ہے یہ، رسول کے بیٹے کے جنازے کو پل پہ رکھ دیا۔ کیا بتاؤں، بس 2 سے 3 روایتیں ہیں، اگر یہی سن لی آپ نے تو بہت ہو جائے گا۔ پڑھنا مجھے دھیرے دھیرے ہے، کوشش کرتا ہوں ادب کے پیرے میں رہ کے پڑھوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے شایان نشان ادب ہمارے پاس ہے، جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ عزادارو، جب مدینے آئے تھے نا یہ فوجی سرکار کو میرے بادشاہ کو گرفتار کرنے، گھر آئے رت الباب، بادشاہ تشریف لائے، کہا چلیے آپ کو بغداد لے کر جانا۔ مالک نے ان سب کو دیکھا، ان کے ہاتھ میں وہ زیور دیکھے جو پھر ہمیشہ کے لیے موسیٰ کاظم کے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹیوں کو ملاؤں، بڑے آرام سے پڑھ کے جاؤں، کہا اگر اجازت دو۔ عزادارو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، کیا پتا آپ جائیں اور پھر واپس ہی نہ آئیں۔ عزادارو، محلہ بنو ہاشم سے متصل ایک بازار تھا، جب یہ فوجی آئے تو ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئی، کچھ لوگ ساتھ ساتھ چلے فوجیوں کے پیچھے، ان میں سے ایک شخص کھڑا تھا جس کی بازار میں کپڑے کی دکان تھی، مذہب کے اعتبار سے یہودی تھا۔ یہ آگے بڑھا اور جا کے ان سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ سننا،
کہ تو کون ہے؟ کہ میں تاجر ہوں، میں اپنی دکان ضمانت میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، مذہب سے یہودی ہوں۔ کہ تو یہودی ہو کر شیعوں کے امام کی ضمانت کیوں دے رہا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا تم شیعوں کی بات کیا کر رہے ہو، میں اتنا جانتا ہوں اتنا بڑا شریف ہے، مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ مجھے اسی مسند کی قسم ہے عزادارو، سب سے زیادہ رونا ہی اسی بات کا ہے۔ آج لوگ گن گن کے بتاتے آل محمد میں کس امام کی کتنی بیٹیاں تھی، آج گن گن کے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ اگر آل محمد ظاہری غریب نہ ہوتے کسے پتا چلتا حرم میں کہو۔ رونا ہی اسی بات کا ہے عزادارو۔ بس میرا بادشاہ گھر میں تشریف لائے، اب تم بھی اولاد والے ہو نا، گھر سے جب باپ رخصت ہو تو اکثر بیٹیاں باپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں، بابا جا رہے ہو؟ کب آؤ گے؟ بابا جلدی آنا۔ عزادارو 18 بیٹیاں اور حلقہ بنا کے اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گئے، سب کہتی ہیں بابا جانا ضروری ہے؟ ہاں بیٹا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حسین کا جانا۔ اچھا بابا کب آؤ گے؟ اب کیا بتائیں میرا مولا کب آئے گا؟ عزادارو ایک ایک کر کے کسی بھی طرح ساری بیٹیوں کو ودا کیا، کم والی بیٹی نے دامن پکڑا ہوا ہے۔ بابا میرے سے وعدہ کر بتانا، کہ بیٹی کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھا، کہ بیٹی وعدہ کرتا ہوں ایک دن آؤں گا ضرور، وعدہ کرتا ہوں۔ بس عزادارو آپ کے امام کو ظاہری طور پر قید کر دیا گیا، اور سنتے ہو نا 14 سال کی قید، ہاتھ جوڑ کے کہو نہیں عزادارو 34 سال کی قید تھی، اور ایک دفعہ قید نہیں ہوئے، یہ 14 سال کی وہ آخری قید ہے جس سے اس ظالم نے رہا نہیں کیا۔ آج رکھو میں یہ 14 سال کی وہ آخری قید ہے۔ قید خانہ ایسے ہے تیرا امام 14 سال رکوع کی حالت میں نہ کھڑا ہو سکتا ہے بادشاہ، نہ زمین پہ لیٹ سکتا ہے۔ زیور کیسے پہنائے گئے ہیں کیا بتاؤں، لیکن ایک روایت سے تم سمجھ جاؤ گے زیور کیسے۔ آج 25 ہے نا، آج تیرے بادشاہ کی شہادت ہے، کیسے ہوئی تھی؟ زہر دیا گیا نا، جسے زہر ملے وہ تڑپتا تو ہے۔ مولا ناصروں کو صدا جاری رکھے، جسے زہر ملے وہ تڑپتا تو ہے نا۔ تیرے بادشاہ کی زنجیروں کی حالت ایسی تھی، زہر دیا گیا، تیرا بادشاہ دائیں مڑنا چاہتا تھا، یہاں بھی زنجیریں کھینچ دی، بائیں مڑنا چاہتا تھا، یہاں بھی زنجیریں کھینچ، اور تیرا بادشاہ تڑپنا چاہتا تھا، زہر تڑپاتا تھا، زنجیریں تڑپنے نہیں دیتی۔ عجیب عالم تھا۔ 23 رجب کو لہر ملا، 23 کا دن، 23 کی رات، 24 رات، 25 تیرا بادشاہ اسی زہر سے تڑپتا رہا۔ ہاں اب تجھے وہ روایت سناؤں جو کہیں کہیں پڑھتا ہوں، اس سال اگر یہاں نہ پڑھی پتہ نہیں آنے والے دنوں موقع ملے نہ ملے۔ روایت اتنی سخت ہے کہ اگر آج شہادت پہ نہ پڑھی تو پتہ نہیں کبھی پڑھ پاؤں یا نہ پاؤں۔ جانتے ہو خدا لعنت کرے اس ملعون حاکم وقت پر جس کے حکم سے زہر دیا گیا، اور خدا لعنت کرے سعدی بن شاہ پر جس نے دیا اور پھر ظلم کیا کیا۔ اس دربان کو مولا نے کہا کہ جا شیعوں کے امام سے لکھوا کے لا کہ اسے ہم نے زہر نہیں دیا، ورنہ بغاوت ہو جائے گی باہر۔ یہ گیا کاغذ قلم لے کے بادشاہ کے پاس گیا، اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں روایت بڑی سخت ہے۔ بادشاہ کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے یہاں لکھ کے دو کہ ہم نے تمہیں زہر نہیں دیا۔ بادشاہ نے جلال والی آنکھیں اٹھائیں، کہا بغیرت لے جائیے، امام ہوں جھوٹ لکھ کے نہیں دے سکتا، تم نے زہر دیا ہے۔ کہا میں ظلم کروں گا، کہا جتنا کر سکتا تھا کر لیا۔
میں صبر کروں گا. کہا ابھی میں نے کیا نہیں ہے, میں اور ضرور کروں گا. تیرا بادشاہ کہتا میں اور صبر کروں گا. عزادارو جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں لوہے کی ہتھوڑی لی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کیل لیا ہے. کہتا ہے کر یہاں دستخط دے, لکھ کے تو نے ہم نے ظاہر نہیں دیا. بادشاہ نے انکار کیا. اسے بغیرت نے سپاہیوں سے کہا ہاتھ کو پکڑو. سپاہیوں نے ہاتھ پکڑا, ہتھیلی میں کھولا اور تیرے مظلوم امام کی ہتھیلی پہ لوہے کا کیل رکھا. اب جو اس نے ہتھوڑی ماری ہے اور زمین میں زلزلہ. علمان علمان عزادارو, وہاں مدینے میں کبھی محمد کی قبر ہلتی ہے, کبھی جنت البقیع میں ماں کا کلیجہ. عزادارو تیرے امام نے ایک بار ہاتھ پہ جب لگانا, کیل ہاتھ پہ لگا, جانتے ہو امام کے دہنے اقدس سے کیا آواز نکلی؟ تیرے مظلوم امام نے روتے رکھا ہائے دادا سجاد, ہائے میرا دادا سجاد. عزادارو اس بغیرت نے دوسرا ہاتھ رکھا, پھر یہی ظلم دوسرے ہاتھ میں. اب میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں دو روایتیں بس. تیرا امام وعدہ کر کے آیا نا بیٹی سے, وعدہ کر کے آیا نا بیٹی سے کہ آؤں گا ضرور. زہر بھی مل گیا, ظلم بھی ہو گیا. تیرا امام ظاہری طور پہ رخصت ہونے والا ہے, رخصت ہونے والا, لیکن جانتا بیٹی سے وعدہ کر کے آیا تھا اعزاز امامت. تیرا امام یہاں سے پرواز کر کے مدینے میں آیا. اب تک قربان دیا ہے, حرم نے دروازہ کھولا. 14 سال کے بعد شہر میں باپ کی خوشبو اور بیٹیوں نے بستر چھوڑا, باپ کو گلے سے لگایا اور میرا مولا تو آ گیا, میرا مولا تو آ گیا. اب جو ماتم کرنے بیٹھے ہو میری جان دیکھنا. انداز جانتے ہو کیا تھا؟ تیرے مظلوم امام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پشت پہ باندھ رکھا ہے, دونوں ہاتھوں کو پشت پہ باندھ رکھا. بیٹیاں آتی رہی, پیار کرتی رہی, بابا کو سلام کرتی رہی. تیرا بادشاہ شفقت سے ہر بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتا رہا. لیکن جب قوم والی مظلومہ آئی ہے نا, آگے لپٹ گئی. کہا بابا جاتے ہوئے بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, بابا تو وعدہ پورا کرنے آیا, بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھ. عزادارو بابا کہتا ہے نہ بیٹا مجبور نہ کر. کہا بابا میری قسم سر پہ ہاتھ رکھ. عزادارو مولا نے جو پہلو سے ہاتھ نکالا, عزادارو خون والا ہاتھ بیٹی کے سر پہ آیا. کہا بابا یہ کیسا ظلم. علمان بس عزادارو ہو گئی مجلس. آخری روایت تیرے بادشاہ کی ظاہری طور پر سے دنیا کو چھوڑا. ابھی تابوت آئے گا نا, تم اسی روایت کا انتظار میں ہو. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اکثر لوگ یہاں چھپا کے پڑ جاتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, امامت کے مسائل پہ پردہ کیسے ڈالوں. بادشاہ کی مسند صحیح ہے, اسی کو تو پرسا دے دے بیٹھے. تم یہی سنتے ہو نا, سپاہیوں نے جنازہ اٹھایا, اٹھا کے زندان سے باہر لے گئے اور پورے بغداد پہ لے آئے. ہاں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اسی بادشاہ کے مسند کی قسم ہے, وہ جنازہ کسی چارپائی پہ نہیں رکھا گیا تھا, کسی چارپائی پہ نہیں, ایک لکڑی کا پھٹا تھا, اس کے اوپر تیرے بادشاہ کا جنازہ رکھا گیا اور زنجیریں نہیں اتاری گئی. تیرا بادشاہ شہید ہو کے بھی کہہ دیے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور زنجیروں میں جب جنازہ باہر لائے نا, لوگوں نے دیکھا, پوچھا کون ہے, بتاتے رافضیوں کا امام ہے, رافضیوں کا, شیعوں کا امام ہے. لوگوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا, اور کتنے بڑا مظلوم ہے, بغیرت و شرم کرو, جنازے سے تو زیور اتارو. اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ لوگوں میں بغاوت پھیل رہی, کہا جاؤ کسی لوہار کو لے کے. عزادارو ایک لوہار آیا, کہا اتار بیڑیاں, اتار ہتھکڑی. عزادارو لوہار لوہے کا کام کرتے ہیں نا بابا جی, طبیعتاً اور دل سے بڑے سخت ہوتے ہیں.
اس کو مد نظر رکھنا. ایک لوہارا اس نے بادشاہ کے پاؤں کی بیڑی پر چوٹ لگا کے جب لوہے کی بیڑی کھولی ہے، لوہار تھا، چیخ مار کے رویا، پیچھے گر گیا. کہا کیوں رویا؟ کہا بے غیرتوں دیکھو، یہ صرف بیڑی نہیں ہوتی، تیرے بادشاہ کا گوشت بیڑی سے ہٹ گئے، کٹ کٹ کے تیرا امام سلام کرتا ہے، اور میرا سلام اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت لوہے کی بیڑیاں بے غیرتوں نے یہی جنازہ بغداد کے پل پہ کوئی نہ ہو جو اسے کاندھا ماتم مظلوم یا بقیت